إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في مقام آخر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا، تمجید اور بڑھائی بیان کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے بعد محترم مسلمان بھائیوں، یقیناً جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات کو مان لیتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس نے مجھے میری زندگی میں کیے جانے والے اعمال کا مجھے بدلہ دینا ہے، تو اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر دے، ایسے اعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے۔ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف راستوں پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کامیابی کے راستے پر چل پڑوں، لیکن کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہر کسی نے اپنے ذہن کے مطابق سمجھ لیا ہے۔ نصارہ جو عیسائیوں کے راہب تھے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس لیے ایک تو وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اچھی خوراک نہیں کھاتے تھے، اچھا لباس نہیں پہنتے تھے،
اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ وہ اونچے اونچے ٹاور اور مینار بنا کر اوپر سے اس کی چھت نہیں ڈالتے تھے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر سخت گرمی میں دھوپ میں لمبی لمبی رکھتے پڑھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے گھر سے ننگے پاؤں ننگا سر نکل کر سخت گرمی میں تپتی زمین کے اوپر پیدل ننگے پاؤں چلتے ہوئے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کا طواف اسی طرح ننگے پاؤں اور ننگے سر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، رش لگا ہوا تھا، پوچھے یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے، اس نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں گا لیکن سواری پر سوار نہیں ہوں گا، پیدل جاؤں گا، جوتے نہیں پہنوں گا، سر پر کوئی سائے نہیں کروں گا، اور روزے کی حالت میں جاؤں گا، کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ تو اب اس کو اس پیدل چلنے، تھکاوٹ اور نڈال ہونے کی وجہ سے غنودگی ہو گئی ہے، وہ گر کر بے ہوش پڑا ہے، لوگ اس لیے جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی عن تعذیب هذا نفسه لغنی، اس آدمی کا اپنے آپ کو عذاب دینے سے اللہ تعالیٰ بے حاجت ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا اس کو حکم دو کہ یہ جوتے پہن لے، یہ سر ڈانپ لے، سائے میں آئے اور یہ کھائے پیے۔ یہ کس نے کہا کہ یہ نیکی ہے؟ بہرحال اس کا ذہن تھا، اس کی ایک سوچ تھی کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ نیکی ہماری سوچوں کے مطابق نہیں ہوتی، اللہ کی رضا اس کے لیے ہماری عقل بنیاد نہیں اور معیار نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے دین اور عبادت کے لیے، اپنی رضا کو ظاہر کرنے کے لیے اور نیکی کو بیان کرنے کے لیے ہر دور میں اپنے انبیاء بھیجے ہیں۔ یہ 1,24,000 سے کچھ زیادہ یا کم انبیاء جو آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر اللہ کی کتاب کا پیغام پہنچانا ہوتا تو وہ تو جبریل بھی پہنچا سکتے تھے، آواز دے دیتے، غیبی آواز لوگ سن لیتے کہ جی اللہ کا کلام ہے، ہم نے سن لیا، ایمان لے آتے، اس کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے۔ اللہ کا حکم ہوتا کہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھ لیتے جس کو یہ نماز سمجھتے تھے، اور جتنی رکعت یہ چاہتے تھے، جس وقت یہ چاہتے تھے۔ روزہ رکھو، یہ اپنی مرضی سے ایک صبح سے لے کر دوسرے صبح تک روزہ رکھ لیتے، پورا مہینہ بیچ میں افطار کیے بغیر روزہ رکھ لیتے، اپنی مرضی ہوتی نا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس سسٹم کو لوگوں کے ذہنوں پر، لوگوں کے عقلوں پر نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ہر زمانے میں ایک ایک نبی بھیجا ہر قوم کو سمجھانے کے لیے، اور پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا طریقہ سمجھانے کے لیے، اللہ کی عبادت کا طریقہ، اس کی تعداد بتانے کے لیے، اس کے لیے مقدار اور معیار بتانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی ہیں کہ جن کی ایک ایک بات کو، جن کی ایک ایک حرکت کو، جن کے چلنے پھرنے کے انداز کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا اور محفوظ کیا اور اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑی باریکی سے دیکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے، ذہن میں محفوظ کرتے تھے اور اپنی اولاد کو سمجھاتے تھے، اگلی نسلوں تک وہ پیغام پہنچاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بہت معروف نامور صحابی، بہت بڑا مقام رکھنے والا، جن کے علم کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر دی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام کہ جب وہ کسی درخت پر چڑھ رہے تھے، ہوا آئی، ان کے پنڈلی سے کپڑا ہٹا، پنڈلی بڑی دبلی پتلی، صحابہ کرام پنڈلی کو دیکھ کر ہنس پڑے کہ اتنی دبلی پتلی پنڈلی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کی پنڈلی پر ہنستے ہو؟ یہ پنڈلی قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا، اس کا وزن احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا۔
یہ عبداللہ بن مسعود کا مقام ہے. وہ عبداللہ بن مسعود مدینہ میں موجود ہے. اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہیں. یہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ. یہ صحابی ابو موسیٰ اشعری مسجد گئے تہجد پڑھنے کے لیے. دیکھا کچھ لوگ دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں. ان کنکریوں کے ذریعے وہ گنتی کر رہے ہیں، اور ایک کہتا ہے سب کہو سبحان اللہ، وہ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گنتی شروع کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے سارے کہو الحمدللہ. پھر دیگر اذکار اور تسبیحات اور اجتماعی شکل میں پڑھتے ہوئے اس کی تعداد بھی گنتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ یہ معاملہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. وہاں سے تہجد پڑھے بغیر چلے گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھایا. عبداللہ بن مسعود نکلے. پوچھا ابو موسیٰ اس ٹائم کیسے آنا ہوا؟ کہا آیا اس لیے ہوں کہ میں مسجد گیا، وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ بیٹھ کر دائرہ بنا کر اجتماعی ذکر کر رہے ہیں اور کنکریوں کے ساتھ اس ذکر کی گنتی کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ نے کیا کہا ان کو؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ کے کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے، کچھ بتائیں گے. عبداللہ بن مسعود نے کہا بس تھوڑا صبر کر لیں. نماز کی تیاری کر لی فجر کی اور دونوں چل پڑے. ابھی فجر میں ٹائم باقی تھا. گئے عبداللہ بن مسعود جا کے ان کے سر پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم یہ جو ذکر اذکار کر رہے ہو اس کے بجائے اپنے گناہوں کی گنتی شروع کرو تو شاید تمہارا کوئی عمل ضائع نہ ہو، تمہارا کوئی نقصان نہ ہو. لیکن تم جو یہ کام کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن ابھی ٹوٹے نہیں، آپ کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے بڑے تعداد میں صحابہ کرام ابھی موجود ہیں یہاں پر، اور تم نے اتنا جلدی اللہ کے نبی کے دین کو بدل ڈالا. انہوں نے کون سا دین بدلا تھا؟ سبحان اللہ کو الگ انداز سے نہیں پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ ہی پڑھ رہے تھے. الحمدللہ وہی الحمدللہ پڑھ رہے تھے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ کی پاکی کے کلمات کہہ رہے تھے. لیکن اس کے لیے طریقہ جو انہوں نے ایجاد کیا تھا، ایک تو اجتماعی شکل میں، دوسرا یہ ہے کہ کنکریوں کے ساتھ اپنی طرف سے ایک گنتی مقرر کر کے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ایسے اعمال کو دین کی تبدیلی کہتے تھے. کسی عمل کے لیے تعداد اپنی طرف سے مقرر کرنا، اس تعداد کو اجر اور ثواب سمجھنا، کسی عمل کے لیے طریقہ مخصوص اور متعین کرنا جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، اس کو دین کی تبدیلی کہا جاتا ہے. فرمایا تم نے اللہ کے دین کو اتنا جلدی بدل ڈالا. آج ہمارے معاشرے میں اگر وہ صحابہ کرام ہوتے تو پتہ نہیں ہمیں کیا کہتے. آج ہم میں سے ہر مہینے کے ساتھ، ہر موسم کے ساتھ اپنے اپنے طور پر بدعات، خرافات، نظریات جوڑے گئے ہیں، اور ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات سنتے جس بات کے ذرائع اور وسائل قابل اعتماد نہ ہوتے تو وہ اعتمادی ذرائع سے اس بات کو تلاش کیا کرتے تھے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ، ان کا قول امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں ذکر کیا ہے، مقدمہ صحیح مسلم میں. فرماتے ہیں، بلکہ غالباً یہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند بیان کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو جس کے دل میں آتا وہ کہہ دیتا. یعنی آج اگر کوئی شخص کہہ دے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، اس سے پوچھنا چاہیے بھئی یہ حدیث پاک آپ کو کیسے پہنچی؟ آپ نے پیغمبر کو دیکھا تو نہیں، پیغمبر کی بات آپ نے سنی تو نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں یہ حدیث ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا؟ کوئی آپ کے پاس بنیاد تو ہوگی. وہ کہتے ہیں ہاں مجھے اپنے مسجد کے امام صاحب نے بتایا ہے. اب آپ کے مسجد کے امام صاحب نے بھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. اس امام صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے شیخ الحدیث صاحب نے بتایا. اس شیخ الحدیث نے بھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا.
اب اس سے پوچھا جائے کہ اس کو کس نے بتایا، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے استاد نے بتایا۔ اسی طرح یہ سلسلہ سند صحابی تک اور صحابی سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند۔ محدثین کرام نے بڑی محنتیں کر کے لوگوں کی زندگی کے حالات کو بڑی باریکی سے نوٹ کر کے جرح و تعدیل کی کتابیں لکھی ہیں، اسماء الرجال کی کتابیں باقاعدہ بڑی بڑی لائبریریاں بنتی ہیں ان کتابوں کی، کئی کئی جلدوں پر مشتمل۔ امام بخاری کی کتاب الضعفاء الکبیر، اسی طرح امام ابن حبان کی کتاب الضعفاء والمتروکین، اسی طرح امام ابو زرع الرازی کی کتابیں ہیں، امام ابن معین کی کتابیں ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے کی کتابیں ہیں عبداللہ ابن احمد کی۔ کئی محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں کیا ہے، کہتے فلاں راوی جو ہے وہ جھوٹا تھا، فلاں راوی جو ہے وہ ٹھیک تھا لیکن اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، آخری عمر میں وہ جب حدیث بیان کرتا تھا اس حدیث کے بیان کرنے میں اس سے غلطی ہو جاتی تھی، لہذا اس کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث کے لیے اصول بیان کیے گئے کہ یہ حدیث متصل ہے یا منقطع ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ یہ بات میں اللہ کے نبی سے نقل کرتا ہوں، اللہ کے نبی کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہا مجھے فلاں استاد نے بتایا، اس نے فلاں استاد سے، اس نے فلاں استاد سے، اس نے فلاں عالم سے یہ بات سنی ہے، اچھا اس استاد اور عالم کے درمیان جب دیکھا گیا اس کی تاریخ وفات اور اس کی تاریخ پیدائش کا حساب لگایا گیا تو اس کو شاید 1.5 سال کی عمر میں دیکھا ہوگا، اور 1.5 سال کی عمر کا بچہ سن کر یاد رکھنے کا قابل نہیں ہوتا اس حدیث کو، یا یہ ہے کہ اس کی تاریخ وفات کے بعد اس کی تاریخ پیدائش ہے، آپس میں ملاقات نہیں، اس کو منقطع کہتے ہیں۔ ایسی منقطع روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن ہمارے لیے جو یہاں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیث، ہر سنی سنائی بات کو حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ بنو عباس کے خلیفہ نے ایک زندیق کو پکڑا، زندیق بے دین انسان کو، اور اس کے بارے میں شکایتیں تھیں کہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ گڑھ کے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اس خلیفہ وقت نے اس زندیق کو قتل کرنے کی سزا کا حکم سنایا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ لوگوں کی موجودگی میں جب اس کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے خلیفہ وقت سے ملنے دو، ملنے کا موقع دیا گیا، کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں نے اپنی طرف سے 1,00,000 سے زائد حدیثیں گڑھی ہیں، اور وہ احادیث صحیح احادیث کے ساتھ مکس ہو چکی ہے، ان کے پہچان کا طریقہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، میں ان احادیث کو الگ کر دوں، لوگوں کو بتا دوں تاکہ لوگ صحیح احادیث کے ساتھ ان کو مکس نہ کریں، آپ مجھے اتنا موقع دے دے۔ اس خلیفہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے یحییٰ بن معین جیسے لوگ، اسی طرح ابن ابی حاتم جیسے لوگ، احمد بن حنبل جیسے لوگ، یحییٰ بن آدم جیسے لوگ، ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو آپ کی گڑھی ہوئی حدیثوں کو صحیح احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذخیرے سے ایسے الگ کریں گے جیسے آٹے سے بالوں کو الگ کیا جاتا ہے، آٹے سے بال کو کھینچا جاتا ہے اور الگ کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کی گڑھی ہوئی حدیث کو پہچان کر الگ کریں گے۔ اور یہ اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، اللہ نے ان کو اس بات کی معرفت دی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ بغداد گئے، حسد کرنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور خاص کر جس کو اللہ کوئی اونچا مقام دے دے اس کے ساتھ حسد کرنے والے، اور یہ مولوی طبقہ علماء میں بہت زیادہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ حسد کی بیماری ڈال دیں۔ تو کیا کیا، امام بخاری کے سامنے 10 وہاں کے علماء پیش ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرنی ہیں۔ ہر ایک نے پہلے سے پلاننگ کر لی تھی، 10 حدیثیں اپنے ذمہ لی تھی، اور صحیح حدیث کے متن کو لے کے اس کے ساتھ اپنی طرف سے منگڑت سند بنا کے، ایک حدیث ہے اس کی سند اور ہے، دوسری حدیث ہے اس کی سند اور ہے، ان دونوں کا آپس میں ایک حدیث کی سند دوسری حدیث کے ساتھ اور دوسرے حدیث کی سند دوسری حدیث کے ساتھ ملا کے، اس طرح کے 10 آدمی ہر ایک نے 10 حدیثیں تیار کر رکھی تھی۔ امام بخاری سے ایک نے پوچھا کہ یہ حدیث میں نہیں جانتا، دوسری حدیث، تیسری، 10 حدیثیں بیان کی، امام بخاری یہی کہتے جا رہے تھے میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے نے 10 حدیثیں پیش کی، امام بخاری نے کہا میں نہیں جانتا، اور وہ 100 حدیثیں ان کے سامنے پیش ہو گئی۔ 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں پیش کی، 100 حدیثیں،
سب کے بارے میں امام بخاری کا جواب یہ تھا کہ میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں۔ آخر میں جب سب کی باتیں مکمل ہو گئی، کہنے لگے اب سنو، وہ جو آپ نے حدیث بیان کی تھی اس کی سند آپ نے یہ پڑھی تھی، یہ سند غلط ہے، یہ سند صحیح اس طرح ہے، اور اس کے ساتھ جو حدیث لگتی ہے وہ یہ ہے۔ حیران ہو گئے کہ وہ صحیح تو یاد ہے ہی، جو میں نے غلط پڑھی تھی وہ بھی ان کو یاد ہو گئی اتنی جلدی۔ وہ 100 کے 100 حدیثیں انہوں نے صحیح پڑھ کر ان کو بتا دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ جو تم نے پڑھا تھا یہ غلط تھا۔ وہ سارے خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ بس آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آپ کا امتحان نہیں لیا جا سکتا، اللہ نے اتنا بڑا ملکہ دیا تھا۔ ایسے کئی محدثین گزرے ہیں، اس لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہے، احادیث صحیحہ، احادیث ضعیفہ، منکر حدیث، منگڑت حدیث۔ آج ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ممبر سے جو بات ہم سنتے ہیں، سوشل میڈیا بھی آج کل ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ یہاں سے کوئی پگڑی باندھ کر آ جائے، کوئی سفید ٹوپی رکھ کر آ جائے، مولوی کے لبادے میں آ جائے، کہتے جی فلاں عالم بڑی اچھی گفتگو کر رہا تھا۔ اور خاص طور پر دین کے اندر مرچ مسالہ جب تک ہم نہ ملائیں، لوگوں کو رلانے کی باتیں، لوگوں کو نئی نئی باتیں سنانے کی جو عادت چل پڑی ہے لوگوں میں، میرے محترم بھائیوں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین صاف ستھرا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ میں تمہیں ایک صاف ستھرے روشن روڈ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، صاف ستھرے راستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، تو اس میں کوئی رات نام کی چیز نہیں ہے، اور اس سے وہی ہلاک ہوگا، وہ ٹھیڑا ہوگا جو تباہ اور برباد ہونے والا ہو۔ تو دین بالکل واضح ہے۔ آپ کے سامنے میں کوئی بات پیش کروں، کوئی عمل کر کے دکھاؤں اور یہ کہہ دو کہ یہ دین ہے، اس میں اجر ہے، آپ سب کو حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو یہ کیسے پتہ چلے یہ دین ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موقع آیا تھا؟ اس موقع پہ جو آپ نے کیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ جو تعداد آپ نے بتائی اس تعداد میں آپ نے کیا تھا؟ جو طریقہ آپ نے بتایا اس طریقے کے مطابق اللہ کے نبی نے کیا تھا؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب میں مثبت دے دوں اور حوالہ آپ کو دکھا دوں اور واقعی سند متصل کے ساتھ وہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت کر دوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے، دین ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ نہیں اصل میں فلاں بزرگ بھی یہ کرتے رہے اور فلاں بزرگ سے بھی یہ بات نقل ہے، فلاں کتاب میں بھی ہے، باقی سند صحیح ہے ضعیف ہے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا تھا، یہ رات آئی تھی، یہ گھڑی آئی تھی، یہ موقع آیا تھا، آپ نے تو یہ نہیں کیا، لیکن کام تو برا نہیں ہے نا، یہ کام برا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ تراویح کی نماز کے لیے قاری صاحب آگے ہو گئے، لوگ کوئی سنتے پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مقتدیوں میں سے ایک مقتدی یا مؤذن صاحب وہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اقامت شروع کر دے، اقامت کہہ دے، اور نمازیوں میں سے کوئی کہہ دے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، میں تو اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، نماز یہ بھی نماز ہے نا، نماز کے لیے بلا رہا ہوں، قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دے رہا ہوں، اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بری بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کیا اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی ہے اور پڑھائی ہے؟ اگر پڑھائی ہے تو آپ نے اقامت کہلوائی ہے؟ جواب اگر یہ آئے گا کہ نہیں تو پھر اس کو آپ اچھا کام نیک کام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الفاظ اچھے ہیں، کلمات اچھے ہیں، اقامت کہنے کی فضیلت بھی ہے، لیکن اس موقع پر آپ کے دن میں قیاس بھی کر لیتا ہوں نا، یہ بھی نماز ہے اور فرض بھی نماز ہے، تو نماز وہ بھی ہے یہ بھی ہے، کیا نقصان ہے اگر میں نے اس نماز کی اقامت کہہ دی؟ تو ہم اس نماز کو فرض نماز پر قیاس کر لیتے ہیں، اس کو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی عبادت میں قیاس نہیں چلے گی۔ اگر آپ اس کو نماز سمجھتے ہیں تو اللہ کے نبی اس کو نماز نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تراویح کی نماز کی اقامت کہنا اچھا کام ہے، اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ اگر اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھی تو وہ تو بڑا گستاخ ہوگا، کیونکہ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ ایک نیکی کا کام اور اللہ کے نبی کو معلوم نہ ہو، اور اگر معلوم تھا یہ کام
کہ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن آپ نے ہمیں بتایا نہیں، تو پھر تو ایک اور الزام کہ اللہ کے نبی نے کوئی نیکی کی بات چھپائی ہے، اعوذ باللہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی گستاخی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ سمجھدار لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ جو بات کوئی بھی آپ کے سامنے پیش کرے دین کے طور پر، ثواب کے طور پر، اس بنیاد پر کہ یہ نیکی ہے، اس سے یہ پوچھ لیجئے کہ یہ نیکی اللہ کے نبی کو معلوم تھی یا نہیں تھی۔ آج جو دن ہے شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کا دن، اور جو گزشتہ رات ہے، اس رات کے بارے میں، اس دن کے بارے میں بہت زیادہ باتیں لوگ بنا کر پیش کرتے ہیں، من گڑت روایت لوگ سناتے ہیں۔ قبرستان جانے کے فضائل الگ، رات کی عبادت کے لیے الگ، چراغاں کرنے کے لیے الگ لوگ مجوسیوں کے طریقے پر چل پڑے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ اسی طرح دن کے روزے کے حوالے سے اس بارے میں جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں، محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کے تمام روایت ضعیف ہے۔ صرف جو صحیح ثابت ہیں وہ اتنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس مہینے میں آپ روزے زیادہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے اکثر لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، میں اس لیے زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ دوسری روایت اس طرح ملتی ہے کہ 15 شعبان سے پہلے روزے رکھو، اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی طرف چڑھائے جاتے ہیں۔ ذاک شہر ترفع فیہ الاعمال، اس مہینے میں اعمال اللہ کے پاس لے جائے جاتے ہیں، چڑھائے بلند کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرا عمل اللہ کے اوپر پیش ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث آئی ہے کہ شعبان کی 15 رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور تمام مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے بدبخت لوگوں کی۔ وہ 2 بدبخت کون ہیں؟ فرمایا ایک مشرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اور دوسرا مشاحن دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور کینہ رکھنے والا۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ آپ شعبان کی 15 رات کو جاگ کر رہو، عبادتیں کرتے رہو۔ جو عام راتوں میں نبی علیہ السلام کی عبادت کا معمول تھا، شعبان کی 15 رات کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ رمضان ہو غیر رمضان ہو 11 رکعت رات کو پڑھتے تھے، 11 رکعت۔ تو شعبان کے 15 رات کو بھی آپ سے 11 رکعت پڑھنا منقول ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور دن کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس رات کو خاص کھانا بنا کے صدقہ کرنا، عام راتوں میں جو آپ صدقہ کرتے ہیں، عام دنوں میں صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ رات خاص کرنے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کرتے رہیں عام دنوں میں، اگر عام دنوں میں آپ کی عادت بنی ہوئی ہے صدقہ کرنے کی تو اس دن بھی کر لیں، اس رات بھی کر لیں، لیکن باقی میں نہ کرنا، اس کو خاص کرنا یا اس میں زیادہ اجر سمجھنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اتنی بات ہے کہ ہمیں 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی بخشش والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ شرک ہے، شرک۔ ہم اپنے اعمال میں، اپنے نظریات میں، اپنے عقیدے میں دیکھیں، کوئی شرک کی ملاوٹ تو نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں کوئی شرک تو نہیں کر رہا کہ دکھلاوے کے لیے شرک کروں۔ میں پکارتا ہوں مدد کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تو نہیں پکارتا، یا شیخ عبد القادر الجیلانی اغثنی، یا رسول اللہ اغثنی، یا علی مدد، یہ تو نہیں کہتا۔ اگر یہ کہتا ہوں تو یہ اللہ کے ساتھ میں پکارنے میں ان کو شریک کرتا ہوں۔ اسی طرح میں طواف کرتا ہوں، اللہ کے گھر کے طواف کے بجائے کسی قبر، کسی زندہ انسان، کسی بزرگ کا طواف کرتا ہوں، یہ بھی شرک۔ میں جانور ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام پہ، بسم اللہ اللہ اکبر، اگر میں کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہوں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک۔ میں یہ ماتھا ٹیکتا ہوں، زمین پر سجدہ کرتا ہوں اللہ کے لیے، یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتا ہوں تو یہ شرک۔ میں رکوع کرتا ہوں، جھکتا ہوں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک۔ میں تعظیم کے ساتھ، خاموشی، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں نماز میں، قیام کے طور پر ہاتھ باندھ کر اللہ کے لیے یہ عبادت کسی اور کی نہیں کرتا ہوں تو یہ شرک۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نام کی تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام اور عزت اور عظمت، اور کسی اور کے نام کی قسم کھاتا ہوں، والدہ کے نام، والد کے نام، بچوں کے نام، رزق کے نام، یہ شرک۔ اسی طرح
میں اگر شفا کی امید اللہ سے رکھتا ہوں تو یہ اللہ پر ایمان اور توحید، اور اگر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ڈوری میں نے باندھی ہوئی ہے، یہ جو میں نے سپی باندھی ہوئی ہے، یہ جو دھاگا باندھا ہوا ہے، یہ جو فلاں چیز باندھی ہوئی ہے، اس سے مجھے شفا ملتی ہے، یہ شفا دینے والی چیز ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک۔ اور اگر عقیدہ یہ نہ ہو کہ یہ شفا دینے والی تعویذ یا جو بھی چیز ہے، لیکن یہ شفا کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ ذریعہ بھی غلط، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذریعہ نہیں بتایا۔ آپ نے دوائی کھانے کو کہا ہے، آپ نے شہد استعمال کرنے کا کہا ہے، کنبی کے بارے میں آپ نے فرمایا آنکھوں کے لیے شفا ہے، زمزم کے پانی کے بارے میں فرمایا ہے، قرآن کریم کے آیاتوں سے دم کرنے کے بارے میں کہا ہے، لیکن جو طریقہ آپ نے نہیں بتایا اس کو شفا کا طریقہ بتانا، یہ پھر بدعت ہے، شرک میں نہیں آئے گا، بدعت میں آئے گا۔ لیکن بہرحال شرک کی چھوٹی قسم ہو یا بڑی ہو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے کہا ماشاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہے وہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ آپ یہ کہہ دو ماشاء اللہ وحدہ، جو اکیلے اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، میری چاہت نہیں ہوتی، جو چاہت اللہ کی ہے وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بچی نے یہ کہا وفینا نبی اللہ یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان اللہ کے ایک نبی ہیں جو کل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ آنے والے اوقات کی خبر جانتے ہیں، یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہاتھ کے لکیروں میں آپ کی قسمت میں یہ ہے، آپ کی 2 شادیاں ہوگی، آپ کی 1 ہوگی، آپ کی فلاں ہوگی، آپ کو کاروبار میں نقصان ہوگا، یہ کل کی خبریں جاننے کے بارے میں اگر اس کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ شرک۔ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، شرک کی باتیں جاننا، سمجھنا اور ان سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا، کینہ اپنے دل سے ہٹا دینا، قطع کلامی، قطع تعلق، رشتہ توڑنا، ناطہ توڑنا، اس سے بچنا، کیونکہ یہ بخشش کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ مشرک اور مشاہن، مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ کہتے نہیں اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میرا بڑا حق مارا ہے اس نے، میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا تو مجھے تو قیامت میں بدلہ نہیں ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میرا پیسہ اس نے کھایا ہے، میں اگر اس کو معاف کر دوں، اس نے میرا حق لیا ہے، میں اس کو معاف کر دوں، اس نے مجھے گالی دی تھی، میں اگر اس کو معاف کر دوں تو کل قیامت کے دن مجھے بدلہ نہیں ملے گا۔ آپ کو بدلہ اس ذات کی طرف سے ملے گا جو بہت زیادہ دینے والی ذات ہے۔ اس سے کیا بدلہ آپ کو لینا تھا؟ ایک محدود بدلہ مل جاتا، جو اس کی حیثیت ہوتی اس حیثیت سے آپ کو چیز مل جاتی، یا اس چیز کا بدلہ مل جاتا، نیکیاں مل جاتی نا۔ قیامت میں نیکیوں کی صورت میں بدلہ پورا ہوگا، وہاں تو روپے پیسے نہیں ہوں گے، زمین کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، پلاٹ نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے معاف کر دیا کہ چلے میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، تو پھر اللہ جانے اور آپ جانے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا جس پر آپ راضی ہوں گے۔ آپ کو راضی کرنا پھر اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حیثیت، اللہ اکبر، یہاں کو اعلان کیا جائے کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ اس بات کا انعام دے گا، اور یہ اعلان ہو کہ فلاں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کا انعام دے گا، تو کیا تصور ہوگا؟ وزیر اعظم کا انعام اور ایک عام علاقے کے سربراہ کا انعام دونوں کے برابر ہوگا؟ نہیں، جس کی جتنی حیثیت ہوگی اس کا انعام بھی اتنا بڑا ہوگا۔ تو اگر آپ کسی حق کو، کسی حق والے کو، کسی ظلم کرنے اور زیادتی کرنے والے کو خاص اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ سے لینا ہے، تو اللہ پھر اپنی حیثیت سے اس کا بدلہ دے گا۔ اس لیے ان باتوں کی وجہ سے اپنے دلوں میں کسی کے لیے قدورت نہ رکھیں، کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ رکھیں، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین پھر ہمارے گناہوں پر بھی معافی کا قلم پھیر دے گا۔ ہم اگر کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم معاف کریں گے تو اللہ بھی معاف کرے گا، ہم معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب اگر ہم لیں گے تو اللہ بھی ہم سے حساب لے گا۔ اس لیے جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ شعبان کی 15 رات جن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ کون ہے؟ شرک سے پاک اور دل میں کینہ رکھنے والے نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر باقی جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، قبرستان جانا
اور عجیب بات یہ ہے کہتے ہیں روحیں وہاں سے واپس آتی ہیں گھروں کی طرف. جب روحیں واپس گھروں کی طرف آتی ہیں تو آپ قبرستان جا کے کیا کرتے ہیں؟ روحیں گھروں کو آتی ہے اور ہم زندہ جو ہیں قبرستانوں میں جاتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں. ایک حدیث جس کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بقیع قبرستان گئے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ شاید نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے گھر گئے ہیں, رات کو آپ اٹھ گئی, پریشان ہو گئی. اس روایت کے ساتھ جو یہ الفاظ جوڑے جاتے ہیں کہ یہ شعبان کی 15 رات تھی, یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ منگڑت بات ہے. قبرستان جانا نبی علیہ السلام کا ثابت ہے. رات کے وقت دعا کرنا قبرستان کے جو مدفون لوگ ہیں بقیع کے, اور فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں بقیع قبرستان والوں کے لیے دعا کروں, یہ ثابت ہے. لیکن اس کو شعبان کی 15 تاریخ کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل غلط ہے. پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے, یہ پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں, اور اس کو بنیاد بنا کر سورۃ الدخان کی جو پہلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے, اور آخر میں ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ, اس میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ رات کون سی ہے جس کو اللہ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہا؟ اسی کو اللہ نے سورۃ القدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. الفاظ وہی. ہم نے قرآن کو اتارا برکت والی رات میں, ہم نے قرآن کو اتارا قدر والی رات میں. یہ قدر والی رات, اور ہمارے ہاں لوگوں نے کیا نام دیا ہے؟ شب قدر. لوگ شب قدر کہتے ہیں. شب یہ فارسی کا لفظ ہے اور قدر عربی کا لفظ ہے. قدر والی رات یہ وہی لیلۃ القدر ہے جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہے. اور جس صورت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے برکت والی رات میں, اس رات میں ہر اہم کام کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ رات کس مہینے میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن اتارا ہے. تو یہ رات رمضان کے مہینے میں ہے, اور یہ وہی لیلۃ القدر ہے جس کو یہاں پر لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے. اور اس میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, فرشتے جبریل امین سارے اترتے ہیں ہر کام کے فیصلوں کے لیے. اور اس آیات میں بھی اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. تو فیصلے اس رات ہوتے ہیں جو قسمت کے اندر لکھا جاتا ہے, یا پورے سال کی جو ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں وہ اس رات میں لگائی جاتی ہیں جو لیلۃ القدر ہے, رمضان کے مہینے میں ہے. اس آیات کو اس رات پر فٹ کر کے اس رات کے اندر مختلف قسم کے عبادات, اور پھر اپنی طرف سے مصنوعی نماز کہ اتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, اتنی دفعہ فلاں سورت پڑھنی ہے, یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ساتھ صحیح اسانید کے ساتھ ثابت نہیں ہے. لہذا جو دین ہے اللہ کا, اس دین کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس کے اندر ملاوٹ جو بھی ہوئی ہے اس ملاوٹ کو واضح کر دیا گیا ہے, محدثین نے, علماء نے واضح کر دیا ہے. تو اس طرح سنی سنائی باتوں کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا, اس سے بچنا چاہیے. جو قرآن و سنت کے اندر دین ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو کیے ہیں, شعبان میں, رمضان میں, جس مہینے میں, ہمیں اس مہینے میں وہ کچھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات خرافات سے, دین کے اندر بناوٹی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جن کے آگے جگہ خالی ہے اس جگہ کو پر کر لیا کرے. خطبے کے دوران جو بھی آتے ہیں آگے جگہ دیکھ لیا کرے, پیچھے بعد میں بیٹھے جب اگلی جگہ پر ہو. اور جو بھائی کھڑے ہیں, کھڑے ہونے کے بجائے ان کو اوپر جا کے 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے. آگے ہو جائے, جن کے آگے جگہ خالی ہے اس جگہ کو پر کر لیں, آگے آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت, اللہ کا فضل ہے کہ وہ احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے شکل میں, آپ کے قول کے شکل میں, آپ کی تقریر کے شکل میں صحابہ کرام نے نوٹ کر لی تھی, آج تک اللہ کے فضل سے وہ محفوظ ہے. تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اپنا ناطہ جوڑیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو پڑھیں اور سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہی کامیابی کا راستہ ہے, یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے.
اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، ورنہ اپنی طرف سے بناوٹی باتیں یا سنی سنائی باتیں دین کے اندر شامل کرنا اور ان پر عمل کرنا، اس سے کامیابی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنی سنائی باتوں کے بجائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت اعمال ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو جو باطل نظریات ہیں ان سے پاک اور صاف کر دے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام ایمان والے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته